لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. میں فیملی فزیشین ڈاکٹر ہوں, میرا اپنا ذاتی میڈیکل سینٹر ہے. مجھے دوسری شادی کرنی ہے تاکہ گناہ اور بدنیتی سے بچ سکوں. میری پہلی بیوی میری جب مسائل ہیں ان کے. بھائی صاحب میں شادیاں نہیں کراتا, یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ ہم اگر شادیوں کو ہی بزنس بنا لیتے نا, شادیاں کا, اس پہ بھی کروڑ پتی بن جاتا میں. لیکن وہی بات ہے, کسی مذہبی اسکالر کے لیے جو دین کی خدمت میں لگا ہوا ہو, اس کے لیے یہ کام سوٹ نہیں کرتا. اس پہ یہ کام کریں یہ تو دوسرے لوگ کریں. تو میرا کوئی شادی دفتر نہیں ہے. اور پھر ان پھٹیکوں میں پڑھ کے اتنی بڑی ٹینشن ہے نا, غلط رشتہ ہو گیا, اچھا رشتہ ہو گیا تو کوئی نہیں تعریف کرے گا مفتی صاحب نے کرایا ہے, غلط ہو گیا تو بولے انہوں نے مروایا ہمیں. تو ہم دیکھو قرآن نے شادیوں کی ترغیب دی ہیں, یہ قرآن کا ٹاپک ہے, لیکن کیا قرآن نے شادیاں کرائی بھی ہیں بھائی؟ تو مذہبی لوگوں کا دائرہ کار ہے کیا, اسکالر کا دائرہ کار, علماء کا دائرہ کیا ہے؟ ہمارا دائرہ کار یہ ہے لوگوں کو نکاح کی ترغیب دینا, جیسے کہ قرآن نے دی, حدیث میں ترغیب ہے. شادیاں کرانا ہمارا کام نہیں ہے. یہ شادی دفتر والوں سے رابطہ کریں آپ, وہ کرا دیں گے آپ کی شادی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اور ویسے بھی اس قسم کے لوگ مجھے زہر لگتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہوں کہ کسی گائناکولوجسٹ کا رشتہ ہو تو بتا دیں. بھائی جس بھائی نے پوچھا اس سے پیش کی معذرت, تم دوسری شادی کر رہے ہو اور تمہیں اپنی مرضی کی آرڈر پہ دلہن بنوا رہے ہو, تم گائناکولوجسٹ ہو اور یہ ہو اور فلانا ہو, تو اس کا مطلب تم نے کرنی نہیں ہے, تم بیکار. بھائی بہت معذرت جنہوں نے پرچی دی ہے, مجھے نہیں پتا کون ہے, اس لیے کسی کو بھی نہیں پتا, اس لیے غیبت نہیں ہو رہی ہے. لیکن میرا مزاج ہے کہ ایسی پرچیاں پڑھ کے مجھے غصہ بہت آتا ہے. دوسری شادی بھی کر رہے ہو, رشتہ دوسری میں کون دیتا ہے, اور پھر تم نے گائناکولوجسٹ ہو اور یوں ہو اور فلانا, اس کا مطلب تو نے نہیں کرنی. تو خام خواہ میں اپنی پہلی بیوی کو ٹارچر مت کر. تو جس نے کرنی ہوتی ہے وہ اتنی پخیں. دنیا مسافر خانہ ہے میرے بھائی. تمہیں ایک شادی ہو گئی نا تمہاری, اب دوسری کرو. جب ٹھیک ہے بھائی, کوئی بھی تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑے گا, کوئی طلاق یافتہ ہو, بیوہ ہو. اگر یوں لکھتے ہیں مفتی صاحب میں دوسری شادی کرنی ہے, بے شک طلاق یافتہ ہو, بیوہ ہو, بچوں والی ہو, میں کر لوں گا, بس اتنا ہو کہ قابل قبول ہو میرے لیے, تو میں کہتا یار سمجھ میں آتی ہے بات. اتنی شرطیں لگا دیتے ہیں, ایسی ہو, یوں اس کے جو ہے وہ فلانی اسپیکنگ ہو اور خاندان ایسا ہو اور اتنی پڑھی ہوئی ہو, اور وہ تجھے کیوں دے گی اپنا رشتہ ہے بھائی؟ اتنی کوالٹیاں کسی خاتون میں ہو, تو تیرے کے اندر سرخاب کے پر لگے ہوئے, تو تیری دوسری بیوی بنے گی وہ. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو بھائی صاحب کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ جب کسی خاتون میں اتنی کوالٹیز ہوں گی تو وہ کنوارے سے نہیں کرے گی. وہ کیا خیال ہے, وہ کہے کہ میں تمہاری کیوں دوسری بیوی بنوں؟ تو پیڑے مت کھاؤ بیٹھ کے, جتنی ہو, جتنے ہم سب ہیں. میں اپنے لیے بھی یہ باتیں کر رہا ہوں, اتنا ہی رہنا چاہیے انسان. چاہیے ویسی چاہیے نہیں چاہیے. گائنیکولوجسٹ کا کرنا کیا ہے آپ نے؟ بچے پیدا کروانے ہیں اس سے, تو وہ ہو رہے ہیں. بہت ساری گائناکولوجسٹ ہیں وہ پیدا کر رہی ہیں, آپ کو اس کی ضرورت. ایک صاحب کہنے لگے مجھے بہو ڈاکٹر چاہیے, میرا خون پیا ہوا تھا, ڈاکٹر ہو بہو. میں نے کہا بھائی صاحب علاج کرانا ہے کیا بہو سے؟ بہت اچھے اچھے ڈاکٹروں کے نمبر ہیں میرے پاس, آپ کو دے دیتا ہوں, ان سے علاج کرا لو. آپ بچے کی شادی کرو, ادھر ادھر منہ مار رہا ہے جا کے. تو اس چکر میں نا کہ ڈاکٹر سے کرنی ہے, اور ٹائم لگا دیا. لوگوں نے یہ خود ہی ٹینشنیں بنائی ہوئی ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ خوش کیسے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ فالتو کی ٹینشن ہم نے پالی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے اللہ نے ہمیں خوش رکھا ہوا ہے. اللہ رکھے ہمیشہ نظر بد سے بچائے. تم لوگوں نے فالتو کی ٹینشنیں اتنی پالی ہوئی ہیں کہ خامخواہ کے لیے عذاب مسلط کیا ہوا ہے. ہم پراٹھے پہ ہی خوش ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اور کیا, 2 پراٹھے 3 انڈے 2 چائے, اور کیا رہ گیا اب زندگی میں؟ اور کیا, عورت ہونی چاہیے اس میں ذرا اٹریکشن ہو, اور خاندانی ہو, ایسی غیر خاندانی نہ ہو, ایسا نہ ہو بس, تو بس صحیح ہے. اچھا میرے بھائی محمد عبداللہ قریشی, ایک تو مجھے چشمہ لگاتے ہوئے شرم بہت آتی ہے. قریب کی نظر 40 سال کے بعد لازمی کمزور ہوتی ہے, اور ظاہر ہے میری بھی 1.5 نمبر ہے, میرا 1.5 نمبر, اور 10 سال سے 1.5 پہ ہی رکا ہوا ہوں میں. 40 سال سے 50 سال کا ہونے والا ہوں, 1.5 پہ ہی رکا ہوں. 50 سال کا ہو گیا ہوں میں, 1.5 پہ, لیکن پھر بھی مجھے شرم آتی ہے.
لگا ہی لیتے ہیں یار. شرم اس لیے آتی لوگ بولیں گے بڈھے ہو گئے مفتی صاحب. کئی دفعہ ابھی صبح میں فجر کے بعد تعلیم کرتا تھا ریاض الصالحین کی, تو میں تو زندگی بھر ایسے ہی کرتا رہا ہوں. اب مجھے بعض الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے تو چشمہ لگانا پڑتا ہے, تو میں فنٹر بن رہا ہوتا ہوں, نہیں لگا رہا ہوتا ایسے کر کے نا, تاکہ لوگ سمجھیں کہ. تو مجھے خیال ہوا کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں, ایک نہ ایک دن تو بہرحال لگانا ہی پڑے گا, تو یار ابھی لگا لو یار, ایسا نہ ہو غلط دلہن چلی جائے یا دولہا غلط نام اناؤنس ہو جائے. اب دیکھو صاف نظر آ رہا ہے. سارا خان بنت جاوید اختر خان. اچھا بھائی, اور مہر کی رقم ہے 5 لاکھ زیور کی صورت میں. بھائی یہ جو سارا خان ہیں ان کے ولی کون ہیں, وکیل کون ہیں؟ سارا خان کے وکیل آپ ہیں. آپ نے اجازت دی کہ سارا خان بنت جاوید اختر خان کا نکاح 5 لاکھ مہر زیور کی صورت میں ہوگا. اس مہر میں میں اب محمد عبداللہ قریشی بن ریحان حامد قریشی سے کروں, اجازت ہے جی؟ آپ ہیں؟ اچھا, الحمدللہ نحمدہ. اچھا دوسرا بھی ہے, دوسرے دولہا ہیں جی عبد الرحمن قریشی ولد ریحان حامد قریشی, ان کے بھائی ہیں. کہاں ہیں؟ تو آپ بیٹھے ہوئے, آپ بول ہی نہیں رہے. میں نے کہا دولہا کون ہے, کہہ رہے ہیں یہ ہیں. تو آپ بولو میں بھی ہوں. دولہا ہونے میں فخر محسوس کیا کرو, شرماؤ نہیں. ایک ہی کام زندگی میں ڈھنگ کا کیا آپ نے جو شادی کر رہے ہو, باقی کسی کام کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ نے کوئی صحیح کام کیا. ایک صحیح جو ایک پہلی دفعہ زندگی میں کوئی کام کیا. اچھا میرے بھائی, مائدہ مریم صدیقی ول سمی احمد, ان کے ولی وکیل کون ہیں جی؟ اچھا, ان کا مہر ہے 5 لاکھ روپے زیور کی صورت میں. جناب آپ نے مجھے اجازت دی کہ مائدہ مریم صدیقی ول سمی احمد کا نکاح میں 5 لاکھ روپے جو زیور کی صورت میں ہوں گے, اس مہر میں ان کا نکاح عبد الرحمن قریشی ولد ریحان حامد قریشی سے کروں, اجازت ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد عبداللہ قریشی بن ریحان حامد قریشی, میں نے آپ کا نکاح 5 لاکھ روپے مہر جو زیور کی صورت میں ہوگا, اس مہر میں نے آپ کا نکاح سارا خان بنت جاوید اختر خان سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ زور سے بھائی, جزاک اللہ. جناب عبد الرحمن قریشی ولد ریحان حامد قریشی, میں نے 5 لاکھ روپے مہر جو زیور کی صورت میں ہوگا, اس مہر میں آپ کا نکاح مائدہ مریم صدیقی ولد سمی احمد سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ تھوڑا زور سے بول لیں, جزاک اللہ. دعا کرے جی اللہ تعالیٰ ان دونوں نکاحوں کو قبول کرے, برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ ان دونوں جوڑوں کو اس نکاح کی برکتیں تادم حیات نصیب فرما. میاں زوجین کو, میاں بیوی کو آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما. اے اللہ ان دونوں کے خاندانوں کو اس نکاح کی برکتیں نصیب فرما. ہر طرح کے شر سے, فتنوں سے, لڑائیوں سے, جھگڑوں سے, فساد سے اللہ ان دونوں کے خاندانوں کو محفوظ فرما.
جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت بہت مبارک کرے. ماشاءاللہ. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.